بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں، یہ 6 رکعت نماز نفل جو ہے یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر نیت میں اخلاص ہو تو یہ 6 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے 6 رکعت نماز نفل کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، ان کی نیت کس طرح کرنی ہے، یہ بات بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں، ان 2 رکعت نفل کی برکت سے میری عمر میں برکت عطا فرما، مجھے صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ اسی طرح پھر آپ نے 2 رکعت پھر اور پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو آپ اس میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ، ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں، میری تجارت میں یا اللہ برکت عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ سوائے اپنی ذات کے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل آپ نے اور پڑھنی ہے، تیسرا دگانہ پڑھنا ہے، تو تیسرے دگانے میں یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے مجھے ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلیات مصیبتوں سے یا اللہ بچائے رکھنا، مجھے آفات بلیات اور مصیبتوں سے یا اللہ نجات عطا فرمانا۔ اب ان نوافل کو پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجئے، یاد رکھ لیں کہ ان نوافل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور مغرب کی فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نے 2 رکعت نماز نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل کی، وقت نماز مغرب، منہ طرف کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی جائز ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ یہ آپ کی 1 رکعت ہوگی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ نے جب اٹھنا ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمد سے پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اب اس سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر سجدے کرنے دو، اس کے بعد آپ نے التحیات پڑھنی ہے، مکمل التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ، ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے میری عمر میں برکت عطا فرما، مجھے صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ یہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہ دعا آپ پہلے بھی مانگ سکتے ہیں، ان 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بھی آپ مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت آپ کی ہو گئی۔ پھر اسی طرح 2 رکعت اور پڑھنی ہے، اس میں آپ نے پہلے دعا مانگ لیں اپنے رزق کی برکت کے لیے، وسیع رزق کے لیے پہلے دعا مانگ لیں پھر بھی جائز ہے۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگ لیں پھر بھی وہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اسی طرح آپ نے 3 دگانے پڑھنے ہیں،
یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا، پھر 2 کے بعد پھر سلام پھیرنا، پھر 2 کے بعد پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ طریقہ کار جو میں نے عرض کیا ہے، اسی طرح آپ 6 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں۔